شدید گرمی اور جان لیوا حبس میں ہم اپنی توانائی کیسے برقرار رکھیں؟ آج ہم بات کریں گے ان مشروبات کی جو آپ میں توانائی اور ایک نئی زندگی بھر دیں۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں حکیم مشرف علی زیدی۔ آپ وفاق اطباء پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں اور 2004 سے طب کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ حکیم صاحب، آج ناظرین کو بتائیں کہ اس طرح جو موسم ہے نا شدید گرم اور حبس والا، اس موسم میں آپ کو پتہ ہے پسینہ بہت زیادہ بہتا ہے، اس میں الیکٹرولائٹس جو ہیں وہ نکلتے ہیں باڈی سے اور کمزوری نقاہت فیل ہوتی ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ ناظرین کو آج بتائیں تھوڑا سا کہ اس کو کس طرح آپ بیلنس کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شہزاد بھائی، آج ہم اپنے ناظرین کے لیے اس موسم کی مناسبت سے اور 4 سیزن، چاروں موسموں کے لیے، گرمی سردی بسنت بہار خزاں برسات، سب موسموں کے لیے ایک زبردست انرجی ڈرنک لے کر آئے ہیں، ہربل دیسی انرجی ڈرنک۔ اس کے علاوہ جو آپ نے سوال کیا، پہلے میں اس طرف آتا ہوں۔ جو یہ شدید حبس کا موسم ہوتا ہے، یہ چلتا ہے پاکستان میں، برصغیر کے باقی علاقوں میں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، اور بڑا جان لیوا قسم کا حبس ہوتا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، سانس نہیں آتا۔ مریضوں کے لیے تو یہ ہے ہی موسم بڑا خطرناک قسم کا، لیکن عام شخص کو بھی جو ہے اس موسم میں زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ پسینہ تو ایک فیکٹر ہے نا جی، کہ پسینہ آتا ہے تو اس میں نمکیات کا اخراج ہوتا ہے، وہ اس کے علاوہ جو ہے نا چند گھنٹے ہاؤس میں گزارنے کے ساتھ ہی جو ہے نا جسم میں سے جان نکل جاتی ہے۔ اچھا، اس کے لیے شہزاد بھائی میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ لسی کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں، سادہ پانی مت پئیں۔ اس موسم میں ہوتا کیا ہے کہ کھانا کم کھایا جاتا ہے، معدے میں حرارت بڑھ جاتی ہے اور ٹھنڈا پانی برف والا انڈیلتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے معدہ اور زیادہ جو ہے نا وہ بے ہوشی کی طرف چلا جاتا ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا، تو اس کی وجہ سے بھی کمزوری ہوتی رہتی ہے۔ ایک طرف الیکٹرولائٹ امبیلنس، دوسری طرف شدید گرمی، اور تیسری طرف کھانا کھانے کی کمی۔ اچھا، اس سارے کو مینیج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی غذا میں دوپہر کے وقت ایسے ڈرنکس شامل کر لیں جو کہ جسم کو تراوٹ دیں، معتدل ہوں، پیاس کی شدت کو کم کریں اور جسم کو توانائی بخشیں۔ حرارت باڈی کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس موسم میں جسم کو اعتدال میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے لسی۔ اچھا، لسی حکیم صاحب کون سی، یہ بھی وضاحت کر دیں ذرا۔ جی، لسی کچی لیں، پکی لیں، اچھا، کھٹی لیں، میٹھی لسی لیں، نمکین لسی لیں، چاٹی کی لسی لیں۔ اچھا، جو دل کرتا ہے وہ۔ یہ والی لسی لیں، لیکن پیڑوں والی نہ لیں۔ اچھا، اور جس میں ایکسٹرا وہ ڈال کے تو اچھا، وہ دہی ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایکسٹرا پیڑے ڈال دیتے ہیں، ڈھیر سارا۔ پہلوانی لسی نہیں پینی یار۔ ہاں، وہ کبھی کبھار پارٹی شارٹی ہے، کوئی آپ نے مہینے میں ایک آدھی دفعہ صبح ناشتہ اپنے اچھا کیا، اور اگر آپ بالکل صحت مند ہیں، حلوہ پوری کا ناشتہ کریں، پراٹھے قیمے والے کھائیں، اس کے اوپر پیڑے والی لسی پئیں اور گھر آ کے سو جائیں، وہ تو ٹھیک ہے۔ روٹین میں بات کر رہا ہوں کہ دوپہر کے وقت جیسے کھانا نہیں کھایا جاتا تو اس وقت لسی کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں۔ کوئی بھی کھانا کھائیں، اس کے ساتھ سادے پانی کی جگہ لسی پئیں۔ اچھا حکیم صاحب، آج کل جیسے موسم یہ ہے نا، تو اسٹریٹ فوڈز میں یہ شکر کولا، لیمو پانی جو ہے، یہ بھی بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے، اور کیا یہ فائدہ مند ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں؟ شہزاد بھائی، یہ چیزیں جن کا نام لیا یہ تو بہت فائدہ مند ہیں۔ اچھا، لیکن آپ نے ساتھ جو اسٹریٹ فوڈ کا لفظ لگایا ہے نا، یہ مجھے اس پر اعتراض ہے۔ اچھا، اسٹریٹ فوڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ شکر کولا کے نام پر، شکر کے نام پر سکرین ہوتی ہے، پانی بھی، ہاں پانی بھی آلودہ ہوتا ہے، پانی بھی کوئی۔ ہاں، ہم اپنے ناظرین کو ایک سادہ سا نسخہ بتا دیتے ہیں۔ رات کو تخم ملنگا اپنی غذائی ضرورت کے مطابق بھگو کے رکھ دیں۔ اچھا، اگر آپ نے سارا دن استعمال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں اس موسم میں۔ اگر آپ 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، تو اس حساب سے چمچ بڑھا لیں، اس کو ساری رات بھیگنے دیں صاف پانی کے اندر۔ فلٹر والا پانی یا ابلا ہوا پانی استعمال کریں اس موسم میں خاص طور پر۔ جی، اس کے اندر تخم ملنگا بھگو کے رکھ دیں اور اسی پانی کے اندر صبح آپ شکر کولا بنا لیں، جس کو آپ شکر کولا کہہ رہے ہیں۔ اگر ڈائبٹک نہیں ہے تو تھوڑے سے پانی کے اندر شکر کو پکا لیں،
اچھا جو یہ پکی ہوئی شکر اور پکا ہوا پانی ہوتا ہے یہ ادویاتی خواص رکھتا ہے. اچھا کچا پانی شکر نہیں گھولنی ہے. ہاں کچی شکر, کچی چینی, کچا گڑ اور کچا پانی جو ہے نا وہ اس موسم میں ٹھیک نہیں ہے. اچھا اس کے اندر آپ تخم لنگا شامل کر کے تو اس کو سارا دن آپ کی غذا کا حصہ بنائیں. شہزاد بھائی سکنجبین کا ایک بڑا زبردست نسخہ ہے. سکنجبین کا کانسیپٹ ہے کہ صرف لیمو پانی کو سکنجبین بولتے ہیں. جی ہاں عام طور پر یہی کہا جاتا ہے جی. لیکن سکنجبین کے بے شمار فارماکوپی نسخے بھی ہیں. اس کے علاوہ ہاں معمول متا بھی ہیں لوگوں کے. یہ بزوری کے ساتھ بھی بنتا ہے, یہ سندل کے ساتھ بھی بنتا ہے. یہ لیمو اس کا میجر انگریڈینٹ ہوتا ہے, لیکن یہ بزوری کے ساتھ بھی بنتا ہے, سندل کے ساتھ بھی بنتا ہے, الائچی کے ساتھ بھی بنتا ہے. اور میں جو بتانے لگا ہوں وہ پودینے کے ساتھ بنانا ہے. اچھا ایک جگ پانی کا لے کر اس کے اندر چینی گڑ یا شکر اسی میں شامل کرنی ہے. جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پکا ہوا پانی اور پکی ہوئی چینی گڑ شکر جو ہے نا وہ ادویات خاص بن جاتے ہیں اس کے. اچھا اس کے بعد اس کے اندر آپ نے پودینہ شامل کرنا ہے. پودینہ کے 20 سے 25 پتے معیاری والے لے کر وہ اس کے اندر پکا لینے ہیں آپ نے. چولہے سے اتارنے کے بعد لیمو اس میں نچوڑنا ہے, اور لیمو نچوڑنے کے بعد جو اس کا چھلکا ہو وہ اس کے اندر ڈپ کر دینا ہے. اچھا اس کے بعد اس کے اندر آپ نے نمک, کالا نمک جو ہے وہ ایک چٹکی گھولنا ہے جی, اور کالا نمک کے ساتھ ہی آپ نے خوردنی سوڈا, میٹھا سوڈا جس کو بولتے ہیں, اچھا وہ اس کے اندر ڈالنا ہے. شہزاد بھائی یہ کتنا سوڈا ڈالنا ہے سر؟ ایک چٹکی, بالکل ایک چٹکی. اچھا شہزاد بھائی یہ بالکل زبردست قسم کی ذائقہ دار سکنجبین ہے. اچھا ہاضمے دار, فرد بخش, اور نہ صرف یہ ذائقے دار ہے, پینے میں بڑی زبردست ذائقے والی ہے, بلکہ یہ گیسٹرو پر, ہیضے پر, قے پر, متلی پر اور دست پر اور کھٹی ڈکار, بدہضمی اور جو معاملات اس موسم میں ہوتے ہیں یہ ان پر بھی کام کرتے ہیں. اچھا, اور اگر یہ تو حکیم صاحب پورے جسم کی یعنی سروس کر دیتی ہوگی ایک طرح سے. اور اگر یہ علامات نہ بھی ہوں تو یہ حفظ ما تقدم کے طور پر بھی ہے کہ اس سے ان بیماریوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے. اچھا, تو میری گزارش تو اپنے ناظرین سے یہی ہے کہ سادے پانی کی بجائے پوری فیملی جو ہے نا یہی سکنجبین استعمال کرے اور اسی سکنجبین کو کیری بھی کرے. جی اچھا شہزاد بھائی اس سے پہلے جو ہم نے تخم لنگا کی بات کی ہے وہ تخم لنگا جو آپ نے رات کو بھگویا وہ اس سکنجبین میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے. اچھا, صرف احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کے اندر یا جامع شیرینی شامل کرنا, اس سے اس کے ادویاتی خواص ختم ہو جاتے ہیں. اس کے اندر پرزرویٹو لگے ہوتے ہیں, رنگ ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے وہ غیر معیاری قسم کا میٹھا ہوتا ہے, وہ اس میں نہیں شامل کرنا. اس کو آرگینک رکھنا ہے, دیسی رکھنا ہے, انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اس کو آزما کے دیکھ لیں ایک ہفتہ, اور اس ویڈیو کے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. اچھا شہزاد بھائی جو میں نے اس پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ دیسی انرجی ڈرنک, وہ ہے جناب سردائی. اچھا, سردائی اب زیادہ تر ہم بارڈر کے دونوں طرف والے پنجاب میں استعمال ہوتی ہے, لیکن یہ سندھ کے کچھ علاقوں میں, بلوچستان میں, کے پی میں, انڈیا میں, بنگال میں بھی, یہ تامل ناڈو وغیرہ میں بھی کچھ استعمال ہوتی ہے. لیکن یہ جو میں نسخہ بتانے لگا ہوں یہ خالصتاً پنجاب اور یہ ہزارہ والے کا پیٹرن نسخہ ہے. اچھا, یہ اتنا زبردست نسخہ ہے کہ نام اس کا سردائی ہے, لیکن یہ گرمیوں میں بھی پیا جا سکتا ہے, سردیوں میں بھی پیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ موسم برسات کے لیے بڑا بہترین ڈرنک ہے. جیسے آپ نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس موسم میں پانی پینے کی وجہ سے معدہ پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا, اور وہ پسینے سے جو ہمارے نمکیات خارج ہو رہے ہوتے ہیں اس سے اور زیادہ کمزوری ہوتی ہے. اگر اس کی جگہ اس سردائی کو دے دیں, جو سادہ پانی بار بار پی رہے ہیں وہ اس کو سردائی کو دے دیں, تو اس سے بھی توانائی بحال رہے گی, اور باقی جو جسم کے اعضاء کو جو توانائی چاہیے, مناسب مقدار میں شوگر چاہیے, حرارت و گریزی چاہیے, وہ اس سے ملے گی. نسخہ بڑا سادہ ہے. 7 بادام لینے ہیں, وہ رات کو بھگو دینے شہزاد بھائی. جی اچھا, وہ صبح اس کے چھلکے اتار لینے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. صبح خشخاش لینی ہے تازی قسم کی, سونف لینی ہے, سیاہ مرچ لینی ہے, سبز الائچی کے دانے لینے ہیں, اور چاروں مغز لینے ہیں. یہ سارے ہم وزن لینے اتنے کہ یہ ایک گلاس کے لیے 1 چمچ بنے. اس اسکیل کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جتنا آپ نے بڑا بنانا ہے. اچھا, جو بادام کے علاوہ والی چیزیں ہیں اس کو ہم وزن گرائنڈ کر لیں, اس کا صفوف بنا لیں. اچھا, اور بادام کو کوٹ لیں الگ سے, مطلب اس کا صفوف نہیں بنانا, اس کو گرائنڈ نہیں کرنا, اس کو کوٹ لیں. اس کے بعد اس کو 2 گلاس دودھ کے اندر ڈال کے پکانا شروع کر دیں. اچھا, ہلکی آنچ پر اتنا پکائیں کہ یہ 1 گلاس سے بھی کم رہ جائے. اچھا, وہ شہزاد بھی ایک پیسٹ بن جائے گی, سیمی سولڈ سا نا, ایک کھیر ٹائپ بن جائے گا. اچھا. اچھا, اس کے اندر پھر چینی یا مصری شامل کرنی ہے. چینی پسند کرتے ہیں تو چینی شامل کر لیں, اگر مصری شامل کریں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, مصری شامل کرنے کے بعد اس پیسٹ کو آپ نے میجر انگریڈینٹ کے طور پر فریج میں محفوظ کر لینا ہے.
اچھا ٹھیک ہے. جس وقت آپ کو سردائی کی ضرورت ہے وہ یہ مٹکے کے پانی میں یا فریج کے ٹھنڈے پانی کے اندر 1 گلاس کے اندر 2 چمچے مکس کریں اور بہترین انسٹنٹ انرجی ڈرنک تیار ہے. اچھا یعنی کہ ایک دفعہ بنا کے رکھ بھی لیں تو کئی دن چل سکتی ہے. کئی دن چل سکتی ہے. جی ناظرین یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی جنہوں نے آج آپ کو وہ مشروبات بتائیں جو نہایت آسان ہیں لیکن تاثیر میں اتنے پرفیکٹ ہیں کہ آپ کی توانائی کو بحال کریں گے, آپ کی سمجھو کہ جسم کی سروس کر دیں گے, باڈی کی سروس کر دیں گے اس موسم میں. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا, اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان شہزاد چودھری اور حکیم مشرف علی زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.